السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یونٹ 5 کے ساتھ، دیٹ از اباؤٹ یوزنگ اے لائبریری. دس از اے ویری انٹرسٹنگ یونٹ بیکاز دس از اے پارٹ آف یور ایکیڈیمک ایکسپیرئنس. آپ اپنی ایکیڈیمک لائف میں کبھی نہ کبھی لائبریری ضرور جائیں گے، اور لائبریری سے حاصل ہونے والی نالج آپ کے ہر طرح کام آئے گی. کبھی اسائنمنٹس بنانے کے لیے، کبھی کسی ٹاپک پہ ریسرچ کرنے کے لیے، اور کبھی یوں ہی اخبار یا میگزین دیکھنے کو. سو گوئنگ ٹو لائبریریز اینڈ وزٹنگ لائبریریز از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ افیکٹو ہیبٹ دیٹ وی کین ہیو. بہت سے لوگ پبلک لائبریریز میں تمام دن اپنی ریسرچ اور اپنی اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں. لائبریری آپ کو ایک ایسا ایکیڈیمک سراؤنڈنگ اور ایکیڈیمک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے جس میں آپ موسٹ پروڈکٹیولی کام کر سکتے ہیں. لائبریری کا انوائرمنٹ خاموشی کو اور ایکیڈیمکس کو سپورٹ کرتا ہے. لائبریری کے ماحول میں آپ پڑھنے کی طرف پرسویڈ ہوتے ہیں. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک لائبریری کو کیسے افیکٹولی یوز کیا جا سکتا ہے. ہاؤ کین وی میک یوز آف اے لائبریری؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولس اور کالجز کے اپنے لائبریریز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کسی پبلک لائبریری میں گئے ہوں جو آپ ہی کی ویسینٹی میں آپ کو لائبریری کی سروس فراہم کرتی ہے. انٹرسٹنگلی، آج کے ماڈرن دور میں ہمارے پاس آن لائن لائبریریز بھی موجود ہیں. HEC اور پاکستانی یونیورسٹیز آپ کو آن لائن ایکسیس فراہم کرتے ہیں دنیا کی مشہور لائبریریز میں. اس کے ذریعے آپ اس مٹیریل کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں جو ادروائز آپ کے لیے ایکسیسیبل نہ ہو. اور اس طرح گلوبلائزیشن نے نالج کے ایکوزیشن کو ممکن بنایا ہے. اس طرح دنیا کے ایک گلوبل ولیج بن جانے سے ایک ملک میں رہنے والے لوگ دنیا کی کسی بھی ملک کی لائبریری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائبریریز کتنی قسم کے ہوتے ہیں. What are some of the important types of libraries? آپ کے سامنے اسکرین پر دو طرح کی لائبریریز کا ذکر ہے. ایک ہے پبلک لائبریری اور ایک ہے ایکیڈیمک لائبریری. پبلک لائبریری وہ تمام لائبریریز ہیں جو گورنمنٹ اسٹیبلش کرتی ہے with tax money so that the people of a community can have an access to books and knowledge, journals, and a specific academic environment. Sometimes public libraries کچھ چارج کرتے ہیں، کچھ پیسے لیتے ہیں، اور کچھ پبلک لائبریریز پیسے لیے بغیر آپ کو لائبریری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ چاہیں تو ان لائبریریز کی پبلک لائبریریز کی ممبرشپ لے سکتے ہیں، جو کہ سم ٹائمز کچھ پیسوں سے اور کبھی کبھی بغیر پیسوں کے آپ کو دی جائے گی. پبلک لائبریری میں جانا، وہاں بیٹھنا اور وہاں موجود کتابوں سے استفادہ کرنا ہر شخص کے لیے ممکن ہے، بیکاز اٹ از وداؤٹ ہیونگ اینی چارجز. دوسری قسم کی لائبریریز ہیں ایکیڈیمک لائبریریز. ایکیڈیمک لائبریریز جو ہیں وہ کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ منسلک ہوں گے. کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی لائبریریز ایکیڈیمک لائبریریز ہیں. یہاں پر وہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو اس کالج، اسکول یا یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں. These libraries may not be open for public access. تو اگر آپ کو اپنی کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے، اگر آپ کو کوئی ریسرچ کرنی ہے، اگر آپ کو کسی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے، تو آپ اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی لائبریری میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. وہ ریسرچ کر سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اسی طرح اسکولس کی، کالجز کی اپنی لائبریریز ہیں جو آپ کو تمام تر کتابیں اور ٹاپکس پرووائڈ کر سکتے ہیں. سملرلی اسکولس چھوٹے لیول پر بچوں کے لیے لائبریریز فراہم کرتے ہیں، جہاں پر آپ شاید ریسرچ تو بہت سی نہ کر سکیں، لیکن کچھ کہانیاں پڑھ سکیں، کچھ میگزینز دیکھ سکیں، اور کچھ نہ کچھ نالج اکٹھا کر سکیں. اور پھر آ جاتی ہیں مسلینیس لائبریریز.
Miscellaneous libraries are sometimes, for example, they can be private libraries. کچھ لوگ اپنی کتابوں کی تمام تر کلیکشن کو لوگوں کے لیے استفادہ کرنے کے لیے اوپن کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس بہت سی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے, ایک کلیکشن ہے, اور وہ ان کو ایک لائبریری کی شکل میں ارد گرد رہنے والی کمیونٹی کے لیے ایکسیسیبل کرتا ہے, تو یہ بھی ایک پرائیویٹ لائبریری ہوگی. کتابوں کی اونرشپ تو مالک ہی کے پاس رہے گی, لیکن کمیونٹی کے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. سملرلی کچھ کمپنیز اور کچھ آرگنائزیشنز کی اپنی لائبریریز ہوتی ہیں, جہاں پر اس کمپنی اور اس آرگنائزیشن سے متعلق رپورٹس, اسٹیٹسٹکس یا فائنینشیل ریکارڈز موجود ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس کمپنی یا اس ادارے کے بارے میں کوئی ریسرچ کرنی ہے تو آپ بڑی آسانی سے وہاں پہ موجود لائبریری میں سے تمام تر انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں. Now, dear students, you might have experienced going to a library. Let us see what are some of the things that you may come across while you visit a library. جب آپ لائبریری میں جائیں گے تو سب سے پہلی چیز ہے how to ask permission and how to make request. لائبریری میں جانے کے لیے آپ کو لائبریرین کی پرمیشن کی ضرورت ہے. سملرلی اگر آپ کو وہاں پر موجود کوئی کتاب لینی ہے, اس کو پڑھنا ہے, وہاں بیٹھنا ہے, یا کوئی کتاب ایشو کروانی ہے اپنے ساتھ لے جانے کو, تو اس کے لیے you will have to make a request to the librarian. Sometimes a verbal request and at other times maybe a written request. آئیے دیکھتے ہیں کہ پرمیشنز کیسے لی جاتی ہیں, پرمیشنز کو کیسے گرانٹ کیا جاتا ہے. And sometimes you may have to refuse a permission. اس یونٹ میں آپ سیکھیں گے کہ پرمیشن لینا, کسی چیز کی اجازت لینا, اس کے لیے کون سے الفاظ اور کون سے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں کچھ طریقے جن کے ذریعے آپ پرمیشن مانگ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یو کین یوز کین ٹو آسک فار پرمیشن ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کین کا استعمال کر سکتے ہیں اجازت لینے کے لیے, جیسے کہ کین آئی آسک اے کوشچن پلیز, کین وی گو ہوم ناؤ. So here you are asking permissions. Can I please have the keys for physics cupboard? Can I please read today's newspaper? Can I get yesterday's newspaper? Now here you are asking permissions. Always keep it in mind that where can be a little less polite, though it is a formal expression. I do not say that can is an informal expression. It is a formal expression and can be used in formal situations, but it may be counted as a little less polite than could. Could is more formal and more polite as compared to can. For example, you can say, could I ask a question please? Could we go home now? So here you are using could, which is more polite and more formal. Then there is another way, which is yet more formal and yet more polite, even politer and more formal than could. And that is using may. May I ask a question please? May we go home now? So may is, you can say, the politest and the most formal way of asking permission. You must have noticed that when you try to enter a classroom where the teacher is already teaching, you ask her, may I come in? So saying or asking permission with may is the politest way of doing this. Now, if somebody has asked for a permission, the other person has to give permission, has to grant permission. So what do we do to grant permission? You use can again to give permission. If somebody had asked permission by using can, you can use can to grant them that permission. You can go home now. You can borrow my pen if you like. Again, may is a more formal and polite way of giving permission. As I told you, may is the most formal and the politest way of asking permission. Same is the case with giving permission. You can say, you may go home now. So, you can use can and may
to grant permissions. We say we can go out whenever we want. Students can travel for free. Now what are we doing here? We are using can to say that a group has certain permission to do something. जब लोगों को किसी खास काम की इजाजत दी जाए कि वो आइंदा भी फ्यूचर में भी वो काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कैन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए ये यूज कर सकता है, स्टूडेंट्स कैन ट्रेवल फॉर फ्री. नाउ दे आर गिविंग देम अ परमिशन that can be used in a certain situation and may be repeated in future. So you may also say students may travel for free. That will also give them permission for certain acts. Now, is it that we always give permission? Is it that we always ask for permission? Is it that permission is always granted? No. There are times when permission may be refused. So when a permission is refused, what are the words that we use? We say can't or may not. Like you say, you can't go home yet. Students may not travel for free. So you use can't or may not to refuse permission or say that someone does not have permission to do something. So dear students, in a library, you will often be making use of these words. Like can, could, or may. You will often be facing such situations where you will have to ask permission, or you will have to grant a permission, or you may be granted permission, or the permission may be refused to you. So library is a place where you have to be very quiet and it has quite an academic atmosphere. आइए देखते हैं कि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी हो लाइब्रेरी के अंदर, इफ़ यू हैव टू रिक्वेस्ट द लाइब्रेरी स्टाफ फॉर समथिंग, तो कौन से तरीके हैं जिनसे आप वो रिक्वेस्ट मांग सकते हैं. आपके सामने स्क्रीन पर वो तरीके लिखे गए हैं जिनसे यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज कुड यू एंड वुड यू एज पोलाइट वेज ऑफ टेलिंग और आस्किंग समवन टू डू समथिंग. कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज? Would you carry this for me, please? Can and will are less polite on the other hand. Can you take a message, please? Will you carry this? तो आपने देखा कि जहां कि can भी एक polite तरीका है कोई बात करने का, लेकिन could और would are politer. Could और would can से ज़्यादा polite हैं. Dear students, once you are inside the library, let's see कि एक लाइब्रेरी में एंटर होने पर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, कौन सी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे और कैसे उस एनवायरनमेंट को आप समझेंगे. आपकी स्क्रीन पर हम आपको एक लाइब्रेरी लेकर जा रहे हैं. We are taking you to a library. Let's see what do you find inside the library. Now, when you go inside the library, there are many sections that they have made. For example, there'll be new books section. So what is the new books section? New books section is a cupboard maybe, or is a rack maybe, where they are keeping some new books that have just been added to the existing stock. जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि न्यू अराइवल का वर्ड ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो दुकान में या किसी शॉप में नई पहुंची हों. सिमिलरली किसी लाइब्रेरी में जो नई चीज़ें और नई किताबें लाई जाती हैं उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं न्यू बॉक्स में भी, या न्यू अराइवल, या न्यू बुक सेक्शन. हर लाइब्रेरी में आप इससे मिलता जुलता कोई एक्सप्रेशन या कोई फ्रेज देखेंगे जहाँ पर के आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यहाँ वो किताबें और वो मटेरियल्स हैं जो अभी अभी लाइब्रेरी में पहुँचे हैं कुछ ही दिनों में, दैट हैव रिसेंटली बीन एडेड इनटू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द लाइब्रेरी. उसके बाद आपके पास कुछ स्पेशल डिस्प्ले केसेस होंगे और टेबल्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि अखबार और मैगजीन्स के लिए एक अलग टेबल हो सकता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैगजीन्स के लिए जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, कोई इकोनॉमिक्स का है या कोई इंग्लिश का मैगजीन है, हो सकता है कि उनके लिए आपको अलग टेबल्स या अलग केसेस या अलग रैक्स मिले. हो सकता है कि कुछ किताबें
یا کوئی خاص قسم کا مٹیریل ایک الگ ریک یا کیس میں رکھا گیا ہو. لیکن یاد رکھیے کہ ہر کیس اور ہر ریک، ہر الماری اور ہر ٹیبل ایک لائبریری کے اندر ٹائٹل کیا گیا ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ چلتا رہے گا کہ کون سی کتاب کون سے مضمون سے متعلق ہے اور وہ آپ کو کس الماری میں ملے گی. آپ کو ایک اور سیکشن ملے گا فکشن کا. فکشن وہ سیکشن ہے جہاں پر آپ کو تمام وہ کتابیں ملیں گی جو ناولز ہیں، ڈرامز ہیں، پوئٹری ہے، تمام وہ رائٹنگ جو امیجینیشن پہ بیس کر کے کی گئی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نان فکشن اینڈ ریفرنس بکس. نان فکشن ایز دا ویری ٹائٹل ٹیلز یو آر آل دوز بکس جو فکشن میں نہیں آتے، جن میں امیجینیشن انوالو نہیں ہے، جو ریالٹی پر بیس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کسی شخص نے کوئی سفر نامہ لکھا ہے وچ یو کین کال اے ٹریولوگ، تو ٹریولوگ از نان فکشن. اگر کسی نے اپنی زندگی کی کہانی لکھی ہے وچ یو کال این آپ بیٹی اور مے بی این آٹو بایوگرافی، دیٹ از نان فکشن. اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کے زندگی کے بارے میں لکھا ہے وٹ یو کال ان انگلش بایوگرافی، تو اس کے لیے وہ بھی نان فکشن ہے. اس میں امیجینیشن نہیں ہے بلکہ ریالٹی پہ بیس کر کے تمام تر رائٹنگ کی گئی ہے. نان فکشن آپ کو ایک الگ الماری میں ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ نان فکشن کے لیے بھی اور مختلف الماریاں ہوں جہاں سفر نامے الگ ہوں، آپ بیتیاں الگ ہوں. اس کے بعد ایک بہت اہم سیکشن جو لائبریری کا ہے وہ ہے ریفرنس بکس کا. Now this is very important for you to understand کہ ریفرنس بکس لائبریری کے اندر کون سی ہوتی ہیں. The books which you can consult on a certain topic but which you cannot carry with you outside the library, which you cannot get issued even if you are a member in that library, are reference books. ریفرنس بکس وہ تمام کتابیں ہوتی ہیں جو آپ کی مدد کے لیے، آپ کی ریسرچ میں آپ کو مدد کرنے کے لیے، بات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے کسی بھی مضمون سے متعلق یا شاید جنرل ٹاپک سے متعلق لائبریری میں موجود ہوتی ہیں. جیسے کہ ڈکشنریز، جیسے کہ انسائکلوپیڈیاز، جیسے کہ ایٹلسز جن میں دنیا کے نقشے ہوں، یا کوئی کیلنڈرز یا کوئی میگزینز. یہ وہ تمام ریفرنس بکس ہیں جو آپ لائبریری سے ایشو تو نہیں کر سکتے، لیکن لائبریرین کی اجازت کے ساتھ ان کو وہاں پر بیٹھ کر استعمال کر سکتے ہیں. آپ انسائکلوپیڈیا کو لائبریری سے باہر نہیں لے جا سکتے. آپ انسائکلوپیڈیا کو اپنے کارڈ پر ایشو نہیں کرا سکتے ایون اف یو آر اے ممبر، لیکن وہاں بیٹھ کر آپ اس انسائکلوپیڈیا سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایسی تمام کتابیں ریفرنس بکس کے سیکشن میں ہوتی ہیں. You can ask the librarian to guide you to the reference box and you can get help from those books on any topic that you're working on. یاد رکھیے کہ لائبریری کی ریفرنس باکس اور باقی کتابوں کی جو ارینجمنٹ ہے وہ ڈیوئی ڈیسیمل سسٹم کے اوپر کی جاتی ہے. اب آ جائیے ایک اور بہت اہم کانسیپٹ کی طرف جس سے کہ آپ کا پالا ضرور پڑے گا جب آپ لائبریری جائیں گے، اور وہ ہے کیٹلاگس یا کارڈ کیٹلاگس. ضروری نہیں کہ کیٹلاگس کارڈ کی فارم میں ہی ہوں، سم ٹائمز آن لائن کیٹلاگس یا کمپیوٹر کیٹلاگس بھی موجود ہوتے ہیں لائبریری میں. اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیٹلاگ ہوتا کیا ہے. کیٹلاگ ایکچولی ان تمام کتابوں کی تفصیل ہے جو لائبریری میں موجود ہیں. کیٹلاگ انفیکٹ ان تمام کتابوں کے بارے میں انفارمیشن ہے، تمام کتابوں کی ایک لسٹ کی طرح ہے جو کہ اس لائبریری میں موجود ہیں. کبھی کبھی کیٹلاگ ریٹن فارم میں ہوتا ہے، اور کچھ لائبریریز میں کمپیوٹرائزڈ کیٹلاگس موجود ہیں. جب آپ لائبریری میں جائیں گے اور اگر آپ کو اپنی کتاب جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں sufficient information ہے, if you know the name of the author or you know the title of that book or you know the name of the publishers or even if you know the year of the publication, تو librarian آپ کی مدد کر سکتا ہے through that catalog یہ جاننے میں کہ یہ کتاب آپ کو لائبریری کے کس حصے سے ملے گی, کیا یہ کتاب کسی اور نے ایشو کرا لی ہے تو آپ کو نہیں مل سکتی, اور کتنا انتظار آپ کو کرنا ہوگا اس بک کو حاصل کرنے کے لیے. Instead of going to the library and looking at each section and each cupboard to find that particular book, it is always helpful to go look at the catalog.
ہو سکتا ہے کہ وہ کیٹلاگ آپ کو خود سے استعمال کرنی پڑے بجائے کہ لائبریری سٹاف کے آپ کی مدد کرنے کے. لیکن کیٹلاگ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کتاب کے بارے میں انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ کون سی انفارمیشن ہے جو یہاں آپ کے لیے ضروری ہے؟ کتاب کا نام، کتاب کے رائٹر کا نام، کتاب کے پبلشر کا نام اور ایئر آف پبلیکیشن. اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز موجود نہیں، جیسے کہ ایئر آف پبلیکیشن یا پبلشنگ ہاؤس، تو ہو سکتا ہے اس کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. صرف رائٹر کے نام اور کتاب کے مکمل نام سے آپ وہ کتاب ڈھونڈ پائیں. یاد رکھیں، بہت سی لائبریریز کے اندر رائٹر کا نام سیکنڈ نیم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر اس کا فرسٹ نیم لکھا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو رائٹر کا نام سیکنڈ نیم سرچ کرنے پر ملے. سو یو شوڈ نو that the catalog is very important in helping you get the book that you want, and that saves a lot of your time. It even tells you کہ کیا جو کتاب آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس لائبریری میں موجود بھی ہے یا نہیں, so that instead of wasting time in looking around for that book, you instead search the catalog and you get to know whether it will be worthwhile coming to that library to find that book or not. Now, dear students, لائبریری کو یوز کیسے کیا جائے؟ کیا وہ طریقے ہیں جن سے ہم لائبریری کو افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں؟ ایسا نہ ہو آپ بہت سا سفر طے کر کے لائبریری جائیں، آپ بہت سی ٹائم کی ارینجمنٹ کر کے لائبریری جائیں اور صرف اس وجہ سے آپ لائبریری سے فائدہ نہ اٹھا سکیں بیکاز یو ور ناٹ پریپیئرڈ، بیکاز یو ڈنٹ نو ہاؤ ٹو یوز اے لائبریری. آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ ڈوز دیے گئے ہیں. Remember, I told you what are do's and don'ts. D-O-S, do's, and don'ts were D-O-N''T-S. So what were the do's and don'ts? کہ جو کام کرنے ہیں are the do's and don'ts are جو نہیں کرنے جن کو avoid کرنا ہے. تو کیا do's ہیں لائبریری کو استعمال کرنے کے؟ سب سے پہلے have titles in mind. اگر آپ کو کتابوں کے نام اور ٹائٹل پتہ ہیں اور آپ کے مائنڈ میں موجود ہیں تو آپ ایزیلی کتاب تک پہنچ جائیں گے. سیکنڈلی، نو دا آتھر نیمس. اف یو نو دا name of the author, if there is one author and if there are more than one authors there will be more names. اگر آپ کو وہ پتہ ہیں تو آپ کمپیوٹر میں یا کمپیوٹرائزڈ کیٹلاگ میں بڑی آسانی سے اس کتاب کو ڈھونڈ سکتے ہیں. Then there may be keywords. اگر آپ کو اس کتاب یا اس کے ٹائٹل میں یوز ہونے والے، اس کے مضمون میں استعمال ہونے والے کی ورڈز معلوم ہیں تو آپ ان کی ورڈز کے ذریعے بھی اپنی کتاب تک پہنچ سکتے ہیں. سملرلی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی وہ کتاب نہ ملے جو آپ ڈھونڈنے گئے ہیں، تو اس سے ملتی جلتی کتابیں، اس سے ملتے جلتے مضمون پر لکھی گئی کتابیں آپ لائبریری سے ڈھونڈ سکتے ہیں اف یو نو کی ورڈس. اگر آپ کو اپنے ٹاپک کے کی ورڈس پتہ ہیں تو آپ کو اگر وہ کتاب نہیں تو کچھ اور کتابیں مل جائیں گی. سملرلی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کتاب ڈھونڈنے گئے تو اس کے ارد گرد پڑی ہوئی کتابیں بھی ملتے جلتے ٹاپکس پر ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر اپنے ٹاپک پر فردر ریسرچ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہیو اے کویسچن. سو وین یو گو ٹو دا لائبریری یو شوڈ نو کہ آپ کس لیے لائبریری جا رہے ہیں، آپ کس سوال کا جواب ڈھونڈنے لائبریری آئے ہیں، آپ کس ٹاپک پہ کام کرنے لائبریری آئے ہیں. دین برنگ ریلیٹڈ بک ٹائٹلس. ایز آئی ٹولڈ یو، آپ کی کتاب سے ملتے جلتے ٹائٹلس کون سے ہیں، سو دیٹ اف یو ڈونٹ فائنڈ ون بک یو کین گیٹ سم ادر بکس دیٹ ٹاک اباؤٹ دا سیم ٹاپک. Then use a notepad. Now this is very important. This is something that many students don't know. جب آپ لائبریری جائیں تو آپ کے پاس کوئی رائٹنگ مٹیریلز ہونے چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی ایسی انفارمیشن، اسپیشلی اف یو آر لوکنگ ایٹ ریفرنس بکس، تو صرف پڑھ لینے سے آپ کو بہت سی چیزیں یاد نہیں رہیں گی. یو مسٹ ہیو اے نوٹ پیڈ جہاں پر آپ اپنی تمام ان چیزوں کو لکھ سکیں، ان نمبرز کو، ان لیٹرز کو، جہاں آپ کو وہ کتاب ملی تھی جس لائبریری میں، کیٹلاگ میں، اس کو اپنے پاس سیو کر لیں so that it is going to help you in future. Now, somebody who is there to help you in a library is the librarian. Dear students, it is very important to be very respectful to the library staff. لائبریری اسٹاف وہ لوگ ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کی ریسرچ میں.
جو آپ کو لائبریری سے فائدہ اٹھانے میں مدد دے سکتے ہیں. They are the people who can save your time. They are the people who know this place better than you do. آپ کا وقت بچانے میں, آپ کو صحیح کتاب تک پہنچانے میں وہ آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں. So if you are very respectful towards them, you will get more benefit. That is why we taught you how to make requests, and we also taught you how to ask for permissions. Now, how will you ask a librarian to help you? When you talk to the librarian, and in what situations? سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسی سچویشنز ہیں جن میں لائبریرین یا لائبریری اسٹاف آپ کو مدد کر سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے سوال ہیں that you can ask the librarian. Number 1, you can ask the librarian to help you have those book titles that have been helpful to you. اگر تو آپ نے اپنی helpful کتاب کا, اگر آپ کو اپنی helpful کتاب مل گئی ہے, then you can show that to the librarian and he or she can help you find similar books. Then اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی particular knowledge item ہے جو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں with the librarian. They can help you answer it. They know where you will find an answer to this question. They can tell you which books to read. They can tell you which books to get. Then you can introduce the problem you have. When you have a problem with your research, be clear about what you are being troubled by. آپ کا exact problem کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ لائبریرین آپ کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کر سکے. Now this is very important کہ لائبریرین کو اگر آپ اپنا اسپیسیفک ایریا آف ریسرچ بتائیں, اگر آپ اس کو اپنا اسپیسیفک کویشچن بتائیں, اگر آپ اس کو اپنا اسپیسیفک پرابلم بتائیں, تو وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کی مدد کر سکے. Because librarian has known the books there. Librarian has talked to other researchers. So they always know where to find right stuff. لائبریرین آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کیا آپ کی ریسرچ یا آپ کے سوالوں کے جواب حاصل کرنے میں وہ لائبریری آپ کی مدد کرے گی یا نہیں کرے گی. So that instead of wasting your time in that library, you can go to some other library. Maybe librarian can help you go to that specific library جو آپ کی اس particular problem میں help کر سکے. Dear students, آج آپ نے سیکھا کہ لائبریری کو کیسے یوز کیا جائے. آپ کو پتا چلا that it is very very important to choose right words to ask permissions, to choose right words to make requests. ہم نے دیکھا کہ when you walk into a library, what are the things that you may come across. آپ نے دیکھا کہ لائبریری میں کون سے سیکشنز ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ملیں گی. آپ کی کتاب میں دی گئی یونٹ یوزنگ اے لائبریری از گوئنگ ٹو بی ویری ہیلپ فل ان ٹیلنگ یو ان ڈیٹیل کہ لائبریری کے اندر کتنی قسم کی کتابیں ہوتی ہیں, کتنے ان کے پورشنز ہوتے ہیں, کیسے آپ اپنی صحیح کتاب تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کی یونٹ کے اندر دے ہیو ایون گیون یو دا پکچرز اور دا فوٹوز آف ایکچوئل کیٹلاگ کارڈس, کیونکہ جو لائبریریز مینولی کیٹلاگنگ کرتی ہیں انہوں نے کارڈز بنائے ہوتے ہیں ہر کتاب کے, جن کو سم ٹائمز وہ الفابیٹکلی رکھا ہوا ہوتا ہے فار یو ٹو سرچ تھرو آتھر اور تھرو ٹائٹل آف دیٹ بک. یہ کیٹلاگنگ آپ کو مدد کر سکتی ہے. اگین یو لرنڈ کہ لائبریری کے اندر کیا ڈوز ہیں, کیا چیزیں ہیں جو آپ کو, کون سے ایسے ہیبٹس ہیں while using a library that are going to help you find the right stuff. اور پھر آپ نے دیکھا کہ how can library staff help you find answers to your problems, to your academic problems. یہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہیلپفل ہوگی whenever you visit a library. And if you haven't visited a library so far, I would suggest کہ آپ ضرور اس یونٹ کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کسی نہ کسی لائبریری میں جائیے. If not to the library of a school or a college or a university, why not go to any library, a public or a personal library in your vicinity?
آپ اپنے ایریا میں کوئی پبلک یا پرسنل لائبریری ڈھونڈیے اور اس کی کوشش کیجیے کہ آپ وہاں جا کر بیٹھیں، اس کی ممبرشپ لیں اور یہ تمام چیزیں جو آپ نے اس یونٹ میں پڑھیں ان کو ایکچولی ایکسپیرینس کریں، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ چیزیں ویسی ہی تھیں اور آپ کو کیا نئی باتیں پتہ چلیں آفٹر وزٹنگ اے لائبریری. I hope this unit is going to give you help in this experience. Thank you very much.